تعارف سورہ یوسف کا کچھ اس طرح ہے کہ یہ ترتیبی نمبر اس کا 12 ہے قرآن پاک میں، اور نزول کے اعتبار سے یہ 53واں سورت ہے، یعنی 50 اور 3 53 اس کا نزولی نمبر ہے۔ مکی سورت ہے، آیات اس میں 111 ہیں اور 12 رکوع ہیں، اور چونکہ اس پوری کی پوری سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں پورا کا پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تکرار نہیں ہے، یہ واقعہ اول سے آخر تک پورا کا پورا سورہ یوسف میں ہی ہے، اور دوسری صورتوں میں حضرت یوسف کا نام تو آیا ہے لیکن ان کے واقعے کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا حصہ بھی کسی دوسری صورت میں نہیں آیا۔ قرآن کریم کا یہ طرز ہے کہ دوسرے انبیاء کے واقعات میں تکرار پائی جاتی ہے، لیکن یہ تکرار کھٹکتی نہیں ہے۔ ہر جگہ نئے الفاظ ہوتے ہیں، نئی تعبیر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نیا سبق ہوتا ہے، نئی عبرت ہوتی ہے، نئی نصیحت ہوتی ہے، اور یہ واقعات جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن میں موجود ہیں۔ ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن سورہ یوسف کا جو واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ ایسا واقعہ ہے جس کی تکرار نہیں ہے۔ کہیں پر بھی کسی دوسری صورت میں اس کا واقعہ نہیں ملتا، اس کا پورے کا پورا واقعہ صرف اور صرف سورہ یوسف میں ہی ملتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ مخالفین نہ تو قرآن کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے تھے اور نہ ہی غیر مقرر قصوں کا، اور اس قصے کو تو احسن القصص خود قرآن نے، سورہ یوسف کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص، قصوں میں سب سے حسین قصہ، اور یہی وہ قصہ ہے جس میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں اس قصے میں پائی جاتی ہیں شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ قصے کی جامعت ایسی ہے کہ اس میں دین بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں سیرت بھی ہے، اس میں سوانح عمری بھی ہے، اس میں خوابوں کی تعبیر بھی ہے، سیاست و حکومت کے رموز بھی ہیں، انسان کی نفسیات بھی ہے، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، حسن و عشق کی حشر سمانی بھی ہے، زہد اور تقوی کی دستگیری بھی ہے، اس میں انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، ملائکہ اور پرندوں کا بھی ہے، جنوں اور انسانوں کا بھی ہے تو چوپائے اور شیطانوں کا بھی ہے، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی ہیں، تو اس میں راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی حیلہ سازی، مکاری اور بے حیائی بھی ہے۔ اس قصے میں مد بھی ہے، جزر بھی ہے، گمنامی بھی ہے، شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے، ثروت بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، صبر بھی ہے، ثبات بھی ہے، اور بندگی بھی ہے، اور شہوت بھی ہے۔ یہ وہ قصہ ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جامعت ہے، ایسا کہنا چاہیے پورا مکمل ایک جامع قصہ ہے۔ تو سورہ یوسف وہ سورہ قرآن کی جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ سورت بھی مکے میں نازل ہوئی، اور بعض روایات میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کروایا، تو مکے کے جو لوگ تھے اور خاص طور پہ یہودی، تو یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کروایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے آپ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح وہ آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے کا ان کو موقع مل جائے گا کہ معاذ اللہ نبی سچے نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، جس میں پوری تفصیل وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان فرمایا۔ دراصل بنی اسرائیل کے جو جد امجد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے۔ ان کے 12 صاحبزادے تھے اور انہی کی نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بن یامین بھی شامل تھے۔ ان دونوں کے ستیلے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، جہاں سے قافلے نے انہیں اٹھا کر مصر کے ایک سردار کے ہاتھ بیچ دیا۔ شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اس واقعے کے تحت جس کی تفصیل اب اس صورت میں آئے گی، اس سردار کی بیوی زلیخا نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔
اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے ایک خواب کی صحیح تعبیر دینے پر بادشاہ ان پر مہربان ہوا اور انہیں نہ صرف جیل سے نکال کر باعزت بری کر دیا بلکہ اپنا وزیر خزانہ بھی مقرر کر لیا، اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات حضرت یوسف کو سونپ دیے، اور اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ سورہ یوسف کا ایک خصوصیت سورہ یوسف کی یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ تسلسل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور تقریباً پوری کی پوری صورت اسی کے لیے وقف ہے۔ یہ ایک واقعہ کسی ایک صورت میں نہیں آیا۔ اس واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرما دی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بات ان پر بھی واضح تھی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا یہ تفصیل آپ کو وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو کفار مکہ کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کے پیش نظر اس واقعے میں آپ کے لیے تسلی کا بڑا سامان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں بڑے سخت حالات سے گزرے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہی کو عزت، شوکت اور سربلندی عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے انہیں تکلیفوں کا نشانہ بنایا تھا ان سب کو ان کے آگے جھکنا پڑا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، لیکن آخرکار یہ سازشی لوگ آپ ہی کے سامنے جھکیں گے، حق غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر ایک تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سب سے زیادہ غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ ان کی صورت ہی حسین نہیں تھی، ان کی سیرت بھی بہت خوبصورت تھی، اور اسی وجہ سے والد گرامی جو تھے وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی تھی محبت کی کہ آپ اور آپ کا جو بھائی تھا بنیامین، یہ سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان سے محبت تھی، اور دونوں کی والدہ کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، چھوٹے سے، جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے، جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، بیمار سے، جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ اس محبت کی وجہ سے بھائی جو تھے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور اپنے والد کو تفریقہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول میں سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر میں جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جج گئے، اس نے آپ کو خزانے اور تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والد بھی مصر آ گئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ تو یہ قصہ جو ہے، اس سے بڑی نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھا جائے کہ عبرتوں اور نصیحتوں کا تعلق اس قصے کے صرف اس حصے سے نہیں ہے جو 13ویں پارے میں آیا ہے، 12ویں پارے میں آیا ہے، 12ویں 13ویں پارے میں آیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر پورے واقعے سے سمجھنے والے لوگ سمجھ جاتے ہیں، دیکھنے والی آنکھ دیکھ لیتی ہے، عبرت حاصل کرنے والے لوگ عبرت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ایک ایک کر کے ہر اس پوائنٹ سے پہ بات کریں گے جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اس قصے کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت نے سکھایا کہ مصیبت، بعض اوقات اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف کے اگر قصے کو دیکھیں تو المناک پریشانیوں سے ہوئی ہے ان کے ابتدا۔ کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا بھائیوں نے، مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی، عورتوں کے فتنے سے ان کو سامنا ہوا، ان کا کئی سال تک جیل کی کال کوٹری میں بند رہے،
لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیا کی دونوں جہانوں کی عزت نصیب ہوئی۔ پھر سیکھنے کو یہ ملا کہ حسد جو ہے وہ بہت خوفناک بیماری ہے۔ اگر یہ بیماری بہن بھائیوں کو بھی لگ جائے نا تو بڑے افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ اگر یہ بیماری بہن بھائیوں کے درمیان بھی آ جائے، کسی ایک بہن بھائی کو بھی لگ جائے تو سارا کا سارا خاندان خراب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بتایا اس قصے نے ہمیں کہ اچھے اخلاق، اعلیٰ و صاف، بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھاتی ہے، حالات جیسے بھی۔ حضرت یوسف کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں میں اور خاندان نبوت میں ہوئی تھی۔ آباء و اجداد میں اخلاق میراث میں ملے تھے ان کو، مثالی تربیت تھی، اخلاق کمال کے تھے، سارے مصائب اور پریشانیوں کے باوجود بھی پامردی سے کھڑے رہے۔ پھر دین پر جمے رہے، جیل کے حالات ہیں، قید ہو گئے ہیں، لیکن دین پر جمے ہوئے۔ یہ دین جو ہے نا، اس پر جمے رہنا، اس پر استقامت کے ساتھ رہنا، یہ تمام کی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ دین پر جمے رہنا ہے، ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ پھر ایک جو بڑی سیکھ اس واقعے سے ملتی ہے وہ یہ کہ مرد اور عورت کا اختلاط اور مخلوط میل جول فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی، نہ وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی۔ اسی لیے اسلام نے مرد اور عورت کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا۔ ترمذی اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آج کے دور میں زلیخا تو ہر قدم پہ مل رہی ہے، لیکن یوسف کہاں ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یوسف بنایا ہے؟ آج ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں جو بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں وہ زلیخا کی کاپی تو کر رہی ہیں۔ کیا ہم نے اپنے بیٹوں کو یوسف بنایا ہے؟ ہر ماں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے نا، ایک بہترین امتی ہمارا بچہ کیسے بنے گا؟ میرا بچہ محشر کے میدان میں حضرت یوسف والی حیا لے کے کھڑا ہو، ان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو، میرا بیٹا، میرے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ جوانی میں میرا بیٹا ان بے پردہ عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنے والا بن جائے۔ یہ میری تربیت ہونی چاہیے۔ سورہ یوسف یہ سکھاتی ہے کہ حالات ایسے کیسے بھی آ جائیں، بچہ اپنی حیا اور پاک دامنی پر ثابت قدم رہے۔ بیٹیاں زلیخا کس کی بن رہی ہیں؟ یہ میری اور آپ کی امت کی بیٹیاں ہیں جو زلیخا بنی پھر رہی ہیں، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والوں پر اور دکھانے والیوں پر دونوں پر لعنت ہے، دونوں پر لعنت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اولاد کو حیا اور پاک دامنی والا بنا دے۔ سورہ یوسف یہی سکھاتی ہے کہ صرف عورتوں میں ہی حیا نہیں بلکہ مردوں میں بھی حیا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب اللہ کے اوپر پورا پورا ایمان ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، اللہ کے یہاں آخرت میں کھڑے ہونا ہے، اللہ پوچھیں گے، سوالوں کا جواب دینا ہے، یہ خوف دل کے اندر موجود ہو تو مصائب کو برداشت کرنا اور نجاستوں سے اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ صورت ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ معصیت سے مصیبت بہتر ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ گناہ سے بہتر ہے کہ مصیبت آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، گناہ سے انسان بچ جائے۔ تو مومن کو تو یہی چاہیے نا کہ تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں کیا کیا تھا؟ جیل میں ڈلوا دیا تھا، جیل میں ڈلوانے کی دھمکی دی تھی کہ میں جیل میں ڈلوا دوں گی۔ تو آپ نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت یہ زنان مصر مجھے دیتی ہے۔ تو بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان سے تعزیت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں نہیں ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچائے۔ مصیبت تو چلی جائے گی لیکن گناہ کی جو ذلت ہے وہ دنیا اور آخرت میں رسوا کر دے گی۔ سچا داعی جو دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ ہر حال میں، چاہے وہ مشکل حالات ہوں، پریشان کن حالات ہوں، دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں جب پہنچے تو دعوت و دین کی تبلیغ، دعوت کی بات، توحید کی بات، اصلاح،
ارشاد، یہی سب کچھ تھا، موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی اپنی دکان کھول لیتے ہیں فوراً۔ تو ہماری دکان کیا ہے؟ ہماری دکان ہے توحید کی دعوت۔ ہماری دکان کیا ہے؟ نیکی کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ ہماری دکان ہے، یہ ہمارا مال ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں گے، سفر میں ہوں، شادی میں ہوں، کسی کے غمی میں ہوں، کسی کے خوشی میں ہوں، اپنا یہ سامان نکال کے رکھ دیتے ہیں، بس یہ سامان ہمیں سب تک پہنچانا ہے۔ تو حضرت یوسف کا بھی یہی کام تھا، جیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، توحید کا کام ہو رہا ہے۔ لوگ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے آ گئے، لوگوں نے کہا بڑے اللہ والے ہیں بھائی، بہت اللہ والے ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ تو خوابوں کی تعبیر پوچھنے آ گئے، خواب کی تعبیر بتائے۔ کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا، خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا۔ تو دائی اور جو پیشوا ہوتے ہیں نا، وہ پاک دامن ہوتا ہے۔ تو جو دین کی دعوت کا کام کریں ان کو پاک دامنی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ دعوت و دین دینے والا، دین کی دعوت دینے والا تو روحانی طور پر بھی پاک صاف رہے اور جسمانی طور پر بھی پاک صاف رہے تو دعوت کا کام بہترین چلتا ہے، خوب کام چلتا ہے۔ دل اور روح اللہ کے سامنے صاف ستھری ہو کر جائے، اور جسمانی لحاظ سے بھی لوگوں کو جب دین کی دعوت دیں تو بالکل صاف ستھرا ہو۔ تو اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، خاص طور پر دائی کو تو یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے کہ وہ دعوت و دین دینے والا شخص اور عورت اپنے دامن کو بالکل صاف ستھرا رکھے۔ تو حضرت یوسف کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہیں کرنا جائے گا کہ تاکہ کل کو کوئی آپ کو تانا نہیں دے گے، معاذ اللہ تھے تو مجھے مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ نہیں، انہوں نے کہا پہلے یہ مجھے معاف بتاؤ، چھٹکارا دلاؤ اس بات سے جس بات کو میرے اوپر لگایا ہے۔ صبر بڑا ہے، اس سارے واقعے میں صبر کی بڑی فضیلت ہے، صبر کے بہترین نتائج ہیں۔ حضرت یوسف نے صبر کیا، کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک، عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کے معاف کرنے تک، ہر جگہ مضبوطی سے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اور صبر کے نتائج آئے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ صبر راحت اور نعمتوں کے دروازوں کی چابی ہے، نصف ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے صبر۔ اس قصے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو برات ہوئی تھی اور طہارت کی جو شہادتیں سامنے آئی تھی، سب سے پہلی جو گواہی دی تھی خود اللہ رب العالمین نے دی تھی۔ دوسری شہادت شیطان کی تھی، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا، تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص و منتخب تھے، انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہ تھا۔ پھر تیسری شہادت حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کی ہے کہ ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ عورت مجھے بلاتی ہے۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اب حق واضح ہو گیا، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی، یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے، اور جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان زنانان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں۔ تو پاک دامنی بالکل ثابت تھی۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف کی پاک دامنی ثابت ہوئی۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں ہے۔ 12ویں نصیحت جو اس صورت میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کی کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت وہ ہیں جو ذلتوں کی اتھاہ گہرائیوں سے عزتوں کی بلندیاں عطا فرمانے پر قادر ہیں۔ اللہ وہ ہیں جو عزتوں کی چوٹیوں پر سے ذلتوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گرانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ وہ ہیں جو پتھر کے اندر دبے کیڑے کو بھی رزق دینے پر قادر ہیں۔
اللہ وہ ہیں جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں تیرے نصیب میں ہوگا تو تجھے تیرے پاس دے دیں گے، اللہ وہ ہیں جو تیرے نصیب میں نہیں ہوگا تو 2 ہونٹوں کے درمیان سے بھی اللہ نکال کر پھینک دیں گے، اللہ وہ ہیں جو رات کے اندھیروں سے دن کا اجالا نکالتے ہیں، اللہ وہ ہیں جو دن کے روشن دن کے اندر روشن دن کے اوپر رات کی سیاہی بکھیر دیتے ہیں، اللہ وہ ہیں جو تمام کے تمام قدرتوں کے کارخانوں کے بادشاہ ہیں، اللہ وہ ہیں جو تمام کے تمام کائنات کے چھپے خزانوں کے بادشاہ ہیں، اللہ سب کچھ ہیں، اللہ سب کچھ ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال سورت کا جو لب لباب ہے، پوری کی پوری سورت اللہ رب العزت نے سورت کا اختتام اس آیت پر کیا کہ ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اس طرف متوجہ کر دیا کہ جو اللہ حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عزت عطا فرمائے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایک سچا پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دارین کی کامیابیاں، دارین کی قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو زندگی کی آخری سانس اور دنیا کے آخری کونے تک اس دین کا بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کے بالا خانوں میں نیک اور صالحین لوگوں کی صحبتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورت کا بھی اختتام ہوا، الحمدللہ سورہ یوسف مکمل ہوئی۔